بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بھی آپ کو میری یوٹیوب فیملی کو بہت ہی پسند آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ سب خیریت سے رہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی نہایت ہی دلچسپ خوبصورت ہے۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یوٹیوب فیملی تک کوئی اچھی بات جو ہے وہ پہنچائے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو سکے، ان کو کسی قسم کی شرمندگی جو ہے وہ کسی کے سامنے اٹھانی نہ پڑے۔ اگر ان کو علم ہوگا تو وہ بتا سکیں گے کہ ظاہری سی بات ہے، تو انسان کو مطلب کہ پڑھا لکھا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اپنے نبی کی ہر بات جاننا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو اسی لیے ہمارا یہ جو مقصد ہے اپنے یوٹیوب فیملی تک جو پہنچانا ہے، کوئی بھی بات ہم پڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے یوٹیوب فیملی تک پہنچاتے ہیں کہ ان کو بھی اس بات کا پتہ چلے جو ہمارے علم میں ہے۔ تو آئیے اپنے ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشن گوئی، کہ یعنی کہ یہود کا جو بڑا عالم تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تھا وہ پیشن گوئی دی، یعنی کہ خوشخبری دی، ایک قسم کی کہہ لیں یا گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے، یعنی کہ ایک مقام تھا، مقام تیمہ میں مقیم تھے، اور اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحری رحب کہا جاتا تھا، یعنی کہ یہود کا جو تھا وہ بہت بڑا عالم تھا، بحری رحب اس کا نام تھا، کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، یعنی کہ پاس سے گزرے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے نہیں تھے ابھی تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیے، یعنی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ابو طالب ہے، تو ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے، یعنی کہ پوچھا کہ جو لڑکا ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ کون ہے۔ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ تو بحریہ نے کہا کیا تم اس پر مہربان ہو، یعنی کہ تم پہ اس پر مہربانی کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا جی بالکل میں اس پر مہربان ہوں، تو اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابو طالب نے کہ ظاہر سی بات ہے میں اپنے بھتیجے پر مہربان بھی ہوں اور اس کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا بے شک یہ سن کر بحریہ نے خدا کی قسم کھائی، یعنی کہ جو یہود کا بڑا عالم تھا بحریہ رحب، اس نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے گئے، یعنی کہ ملک شام کو جو ہے وہ سفر کر رہے تھے ابو طالب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، ملک شام کا سفر کر رہے تھے۔ تو یہود نے کہا، اس کاہن نے کہا، یعنی کہ عالم نے کہا کہ آپ اگر اس کو ملک شام لے گئے تو اس کو یہود جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے، کیونکہ اس نے تو بہت سی کتابیں عالم نے پڑھی ہوں گی، تو اس کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے نبی ہیں، تو اس لیے انہوں نے ابو طالب سے ہے جو یہ بات کہی، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے اور یہود کے دین کو منسوخ کرے گا، یعنی کہ یہود کا جو دین تھا، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، یہ ان کو مٹائے گے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیں گے، تو دین کو منسوخ کرے گا۔ اس کی صفات اپنی آسمانی کتابوں میں پاتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، میں کہا نا کہ جو عالم ہوتے ہیں ان کو بہت سی کتابوں کی جانکاری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو ہے وہ آنے کی خوشخبری جو ہے وہ تمام آسمانی کتابوں میں بتائی ہے کہ میرا ایک آخری نبی ہے، کہ یعنی وہ دنیا میں آئیں گے اور اس کو تو آپ سب نے اس کے دین کی جو ہے وہ اتباع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس لیے اس نے کہا کہ اگر آپ اس پر مہربان ہیں، یعنی کہ اس کی حفاظت کرنا چاہتے تو اس کو ملک شام جو ہے وہ نہ لے کر جائیں، تو یہود جو ہے وہ نعوذ باللہ کو جو ہے وہ قتل کر ڈالیں گے۔ اب فائدہ اس کا یہ ہے کہ بحری رحب چونکہ تورات کا عالم تھا، کیونکہ بحری رحب جو ہے وہ تورات کا جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کی ہوئی تھی، اس نے مطلب کہ جانکاری حاصل تھی، تورات کے بارے میں بہت مہارت رکھتا تھا، تو وہ تورات کا جو ہے وہ بہت بڑا عالم تھا، اور تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مذکور تھا، یعنی کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا جو ہے وہ پورا حلیہ جو ہے مذکور کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کو اپنا آخری نبی مان لیں۔ اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات جو کشش اللہ تعالیٰ نے وہ تورات میں ظاہر کی، انہوں نے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جو تورات کو منسوخ اور ابکار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے، کہ یہ ہمارے جو دین ہے، ہمارا جو تورات کا ہے، جو تورات کی اتباع کرتے ہیں اس کے دین کو جو ہے وہ منسوخ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے جو آخری نبی ہے آپ سب نے جو جس قوم کا بھی ہے، یعنی کہ جو نبی کو مانتے ہیں وہ سب چھوڑ کر آپ میرے نبی کی اتباع کریں گے، میرے نبی کے بعد جو ہے وہ آخری نبی ہے میرے، ان کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا، جو تورات کو منسوخ اخبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ ابو طالب کو بحریہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا، یعنی کہ جب اس نے کہا یا عالم نے کہا نا کہ آپ اگر اس کو ملک شام لے جائیں گے تو یہودی جو ہے نعوذ باللہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے، تو اس کے کہنے سے ابو طالب جو ہے وہ خطرہ محسوس کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا، یعنی کہ وہ مکہ معظمہ پہنچا کر پھر ملک شام کو انہوں نے سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے، تو کیونکہ ڈر پیدا ہوا نا کہ اگر یہود نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں تو اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیفٹی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو مکہ جو ہے وہ واپس بھیج دیا۔
امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بھی آپ کو بہت پسند آیا. اگر مزید ہماری ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہر آنے والی جو نئی ویڈیو وہ آپ تک جلد پہنچ سکے. اب انشاءاللہ ملتی ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ اپنا خیال رکھیے گا.